السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے 28 تک ہے۔ پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال جو کسی مچھر کی ہو یا جو اس کے اوپر ہے۔ یہاں علماء کا خیال ہے کہ اس سے پہلے کوئی آیت ہے جس کو اللہ نے ڈل کر دیا، جس میں کوئی مثال بیان کی گئی، تو انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ اتنے بڑے قرآن کی بات کرتے ہیں اور کائنات کے رب کی اور مچھروں اور مکھیوں کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ میں کسی مچھر کی مثال بیان کر دوں، یا اس سے بھی اوپر، یا مچھر کے اوپر جو چھوٹی سی جو ہیں اس کی مثال، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ وہ دنیا کا کتنا بھی بڑا انسان بن جائے کہ ایک مکھی اور مچھر کو پیدا کر سکے۔ تو جو ایک کریشر ہوتا ہے اس کے لیے اس کی چھوٹی چیز بھی اس کی تخلیق ہوتی ہے اور بڑی چیز بھی تخلیق۔ جیسے ایک انسان ایک بہت بڑا گھر بناتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے واش روم کو میں نے بنایا ہے تو اب اس میں مجھے شرم کرنی چاہیے۔ وہ گھر کے ایک کونے کی بھی حالت کو دکھائے گا کہ یہ میں نے بنایا، اس کی ڈیزائننگ دیکھیے، اس کی خوبصورتی دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے۔ اور پھر مچھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ 20 لاکھ اموات ہر سال مچھر سے ہوتی ہیں۔ یہ جب ڈینگی کے نام سے ایک مچھر مشہور ہوا تھا، کیسے اموات ہو رہی تھی۔ تو اللہ کی کوئی بھی چیز نہ تو بے فائدہ ہے اور نہ ہی بیکار ہے، اور نہ ہی بے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہو۔ ہر تخلیق کے کچھ نقصان ہیں، کچھ فائدے ہیں۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں من شر ما خلق، یا اللہ جو بھی تو پیدا کیا اس کے شر سے بچانا۔ تو اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کسی اپنی تخلیق چھوٹی کی بات کرے یا بڑی کی بات کرے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو علم والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے ان کے رب کی طرف سے حق آ رہا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی مثال آتی ہے ہر انسان اس کو اپنی سوچ اور اپنی عقل اور اپنی ہی نظریے کے مطابق قبول کرتا ہے۔ جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اس میں خیر پا لیتا ہے، اس کو رب سے کنیکٹ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مچھر کی اللہ نے بات کیوں کی ہے۔ وہ مچھر کو ہی جب سوچنے لگتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی تخلیق ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کاٹتی ہے یہ مادہ مچھر کہ اگر انسان کے اپنے جسم کے اندر اللہ نے آٹومیٹک سسٹم نہ رکھے ہوں تو جہاں سے یہ کاٹے وہاں سے خون بندہ ہوں۔ اتنا زبردست اس کا سسٹم ہے کاٹنے کا، اور اللہ کا زبردست سسٹم اس کو سیٹ کر دینے کا۔ یعنی جیسے ہی جتنی اس میں تحقیق کریں تو سمجھ آتی کہ یہ اللہ کی چھوٹی سی جو تخلیق ہمیں چھوٹی لگتی ہے اس کے بھی کتنے بڑے کام ہیں۔ تو جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اندر خیر ہوتی ہے، ان کے اندر نور ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اور اس نور سے وہ رب کی ہر مثال کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اور وہ سمجھ پا لیتے ہیں۔ اور جو ہدایت والا انسان ہے وہ اس کے فائدے بھی دیکھے گا، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو آپ کے اندر کی سوچ اور کوشش اور لگن ہوگی وہ اس کتاب سے وہی پائے گا۔ ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے، گمراہ رہنے والے گمراہ ہی رہ جائیں گے، چاہے ان کے آگے یہ کتنا بڑا حق ثابت ہو گیا ہو۔ تو وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا اللہ کا ارادہ اس مثال کے ساتھ؟ تو اللہ نے فرمایا اسی سے بہت سارے بھٹک جائیں گے، اسی سے بہت ساروں کو ہدایت مل جائے گی کہ ہمارے رب کی طرف سے جو آیا حق آیا، اور اس حق کو ہی ہم نے پہچاننا اور ماننا ہے، اور
اللہ کی بات پر یقین کرنا ہے کہ اس نے جو مثال بیان کی وہ ہماری خیر کے لیے بیان کی اور ہماری سمجھ کے لیے بیان کی۔ اور بھٹکتے کون ہیں؟ فاسق۔ فسق ہوتا ہے پھول کا اپنے بٹ سے باہر آنا، اور دوسرا ہے کہ یعنی گٹھلی کو جیسے ٹوٹ کے کھجور کا چھلکے سے باہر آنا، اور دوسرا پھول کا اپنے بٹ سے باہر آنا۔ تو فاسق اللہ نے ایسے انسان کو کہا ہے جو کسی حد پہ رکتا نہ ہو، باؤنڈریز کراس کرنے والا ہو، کیونکہ جو اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے اس کے لیے پھر کوئی حد نہیں رہتی، وہ کسی حد پہ رکنے والا نہیں رہتا۔ اسے تو ٹریفک کے سگنل بھی برے لگتے ہیں۔ جہاں بھی ڈسپلن ہوتا ہے اس کو اس سے چڑ ہوتی۔ ماں باپ کوئی کسی چیز پہ اس کو روکے وہاں نہیں رکتا، کہیں معاشرے کے رول ہوں اس پہ نہیں رکتا، ہمسایوں سے ناراض، گھر والوں سے ناراض، شہر والوں سے کوئی تعلق نہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھنے والا۔ جتنا اس کے کوئی قریب ہوتا ہے اتنے اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور جتنی بے دینی ہوتی ہے اتنا انسان یہ ہر باؤنڈری کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں صرف حکومتوں کی سختی سے وہ باؤنڈریز پہ رکتے ہیں، ورنہ وہ شتر بے مہار لوگ ہیں، کوئی حد نہیں ہے ان کی، بے حیائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، پیک پہ چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات بنائے ہیں، وہ نفرت ہے، محبت ہے، غصہ ہے، حیا ہے، یہ سب کی ایک حد رکھی ہے۔ کھانے کے لیے اللہ نے حد لگائی ہے کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، پہنو لیکن تقوی کا لباس پہنو، مال کو کماؤ حرام نہ کمانا، یعنی ہر ایک چیز کے آگے ایک لمٹ لگائی۔ تو یہ لمٹ انسان کی بہتری کے لیے ہے، اور اس لمٹ کے اندر رہ کے وہی چلتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے، جس کے اندر خیر ہے۔ لیکن جس کو دین کا نہیں پتہ، جو دین سے دور رہ کے خوش رہتا ہے، ایک طرح سے ایک بات جو مشہور ہے، یو اونلی لیو ون، کہ تم ایک ہی زندگی جیتے ہو، تو اسی طرح ایک اور مشہور ہے سلوگن، جیسے چاہو جیو۔ تو یہ ان لوگوں کا سلوگن ہے جو فاسق ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی حد نہیں۔ وہ کہتے ہیں زندگی ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں جیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے والے کو بھول جائیں اور جیسے چاہیں جیے؟ ہماری زندگی کدھر سے ہے؟ ایک سانس کے بھی ہم محتاج ہیں، ایک چیز کے لیے ہم اللہ کے آگے بالکل ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جتنے بھی ڈسپلن جو دور سے ہم جن لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں، ان کے قانون نے ان کو ڈسپلن کیا ہوا ہے، ورنہ تو ان میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیسی کیسی برائیاں سرعام ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا نا، جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے۔ تو جب حیا کی حد پہ نہیں رکنا، نہ لباس میں دیکھنا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے، نہ کھانے میں دیکھنا ہے میری لمٹ کیا ہے، نہ خواہشات میں دیکھنا ہے میری لمٹ کیا ہے، نہ لسٹ میں دیکھنا ہے میری لمٹ کیا ہے، باؤنڈریز کو کراس کرتے رہنا، پھر یہ اینڈ لیس چیز ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، کیونکہ یہ چیزیں کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان ان میں غلط نکلتا جائے اور پھر کسی حد پہ رک جائے۔ نہیں، جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے لگتا ہے وہ انسان جو فاسق ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے ان کی کوالٹیز بتائی، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ دنیا کے وعدوں کو کیا، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، پکا کرنے کے بعد۔ میثاق وثوق سے ہے۔ اللہ کا وعدہ سب سے پہلے وعدہ الست ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو جو قیامت تک آنی تھی پیدا کیا تھا، اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم نے کہا بلا شہدنا۔ اور اس عہد کو یاد کرانے کے لیے اللہ کے انبیاء آئے، بکس آئیں، بار بار ہمیں احساس دلایا گیا۔ اس کے بعد مزید وعدہ جو ہم کلمہ پڑھ کے اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کس کس کی پوجا کرتے ہیں؟
کبھی مال کی، کبھی رواج کی، کبھی اپنے خواہشات کی، کس کس کی پوجا کرتے ہیں؟ کبھی کسی انسان کی، کبھی کسی پتھر کی کوئی کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی، کوئی جدھر جس کا دل کرتا ہے، اور وعدہ اللہ سے کیا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، جہاں تو وہاں کوئی نہیں، جہاں تیرا حکم کسی کا حکم نہیں، تو وعدوں کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ ملائیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تیرے ساتھ اچھا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تیرے سے برا کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرے، جو تجھ سے جوڑے توڑے تو اس سے جوڑ۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا ہی سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خیر سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جیسے تو کہتا ہے تو ایک فرشتہ تیرا ہمیشہ مددگار رہے گا تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر اور رزق میں برکت ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اللہ نے اس سے مخاطب کر کے فرمایا جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں گا۔ اب یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ وہ کون سی پابندیاں ہیں جن کو میں توڑتی ہوں، وہ کون سی رشتہ داریاں جسے میں کاٹے بیٹھی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے ملنا ملانا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے چھوٹے دل ہیں، جتنا انسان اسلام میں آتا ہے اور اللہ کی اس کتاب کو پاتا ہے اس کا دل کھلتا ہے، اس کے لیے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھلا دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، ڈل بھی کر دو، دل میں نہ لے کے پالو۔ جتنا انسان ان چیزوں کو پکڑ کے رکھتا ہے اس کا اپنا آپ بھاری رہتا ہے، وہ خود بیمار پڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر کوئی دل پہ لگا لے تو اس کو لے کے چلنا اور اس کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ دنیا کے تمام معاملات میں چلتے رہنا اس کو بیمار کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جتنا ہم چھوڑتے رہیں گے، لیٹس گو کرتے رہیں گے، ہمارے اپنے لیے فائدہ۔ سب سے پہلے ہم خود لائٹ ویٹ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور جس نے الزام لگایا اس کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اس کی سارے ویلفیئر کر رہے تھے۔ آپ کو غصہ آیا کہ میری اتنی پاکیزہ بیٹی پہ اس نے الزام لگایا۔ انہوں نے کہا میں آئندہ اس کا کوئی خرچہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو قسم کھا بیٹھے ہیں کہ وہ اچھا سلوک نہیں کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ، انہیں چاہیے کہ وہ اچھا ہی سلوک کریں۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً سے اس کا سارا خرچہ بلکہ پہلے سے بھی بڑھا دیا اور کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں۔ تو ہمارا قرآن، پھر پورے قرآن میں اللہ نے دوبارہ کہیں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ جانے دو، بہت بڑا واقعہ تھا، کسی اور کے ساتھ آج بھی ہو تو وہ زندگی بھر اس تکلیف کو بھلا نہ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں لائٹ ویٹ کر دیا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے دوسرا الگ ہو سکتا ہے، انسان سے الگ ہو سکتا ہے، وہ الگ پیدا ہوا ہے، اس کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، اس کے کام الگ ہو سکتے ہیں، اس کی باتیں الگ ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں وہ غلط بھی ہو۔ ایک چیز جو ایک انسان کو اچھی لگ رہی ہے دوسرے کو بری لگ سکتی ہے، یہ ایک نیچرل ہے، یہ جو کنٹراڈکشن تو خوبصورتی ہے اس کائنات کی۔ تو وہ رشتے ناتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ وہ یفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ رشتے ناتے کٹ جائیں گے تو زمین میں فساد ہوگا، ایک دوسرے سے کٹے گا، دوسرا تیسرے کو کہے گا، تیسرا چوتھے کو بتائے گا، سب کے دل میں اس ایک انسان کے لیے گرج آئے گی جس سے کوئی غلطی ہوگی۔ تو یہ فساد فی الارض ہے کہ یہاں باؤنڈریز کو کراس کیا جائے، رشتے ناتوں کو کاٹا جائے، وعدوں کو توڑا جائے۔ کتنے لوگ جو کاروبار میں فیل ہو جاتے وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم گڈ ول نہیں ہیں،
ہم اپنے وعدوں کو فلفل نہیں کرتے، ہم ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتے، ہم ٹائم پہ مال نہیں بھیجتے، ہم ٹائم پہ اپنے کام پہ آتے نہیں ہیں، کسی کو اویلیبل نہیں ہے، جس سے وعدہ کیا، کسی سے کہہ دیا کہ میں فلاں ٹائم پہ پیمنٹ کر دوں گا یا فلاں ٹائم پہ آؤں گا، کوئی احساس ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا جب آپ وعدے کی پابندی پر زور نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کو توڑتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس نے ایک ڈیڈ سیل کو زندگی دی، تمہیں زندہ کر کے دنیا میں لے کے آیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، رجوع اسی کی طرف ہے، کہاں جا سکو گے؟ اور اس رب کا انکار جو تمہیں وجود میں لے کے آیا، جو تمہیں ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، جو تمہارا دھیان رکھنے والا، نہ صرف تمہیں زندگی دی بلکہ زندگی کی ہر سہولت دی، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جو تمہیں چاہیے تھا تمہیں سب کچھ دیا، کھانے کو، پہننے کو، استعمال کرنے کو، تمہارا دھیان رکھا، تمہاری کیئر کی، پھر موت آ گئی۔ پھر تم نے کہا ہم کیسے جئیں گے، ہڈیاں اور مٹی دوبارہ رب کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں اٹھائے گا۔ پھر دنیا میں کہیں بھی تم چلے جاؤ، اس کی حد سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، اسے بھلا کر زندگی گزارنے کی کوشش کر لو، جانا تو تمہیں وہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ وہ ایک ہی ٹھکانہ ہے جہاں گھوم کے تمہیں پہنچ ہی جانا ہے۔ تو کیسے تم اس رب کو بھول سکتے ہو؟ کیسے تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سوچ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔